بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل القرآن والصلاة والسلام علی رسولہ الذی بلغ القرآن اما بعد. محترم امیر حلقہ صاحب، محترم صدر حلقہ، ذمہ داران حلقہ اور عزیز ترین تحریکی ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، یہ موضوع ایمانیات کے حوالے سے، یہ ہمارے پورے فکری ڈسکورس کے حوالے سے بہت ہی اہم اور بنیادی موضوع ہے. وہ موضوع یہ ہے کہ عقیدے کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، یا انسانی زندگی پر عقیدے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. یا اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عقیدے کی تعلیم دی، جب عقیدے کا درس دیا اور پھر لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے گئے، تو ان افراد کے اندر بہت کم وقت میں اس پوری سوسائٹی کے اندر کیا بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی تھیں. یہ بہت ہی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ عقیدہ جو ایک سورج کی طرح ٹمٹماتا ہوا عقیدہ تھا، جو سورج کی طرح سے دمکتا ہوا عقیدہ تھا، وہ بادلوں میں چھپ کر رہ گیا. عقیدے کے سلسلے میں بہت سی ایسی ٹیکنیکل اور فنی قسم کی گفتگو ہوئی جس کے نتیجے میں اصل جو عقیدہ تھا اور عقیدے کے جو اثرات تھے انسانی زندگی پر، عقیدے کے جو اثرات تھے انسانی سوسائٹی پر، عقیدے کے جو اثرات تھے پورے ہمارے اطراف پر، وہ ان اثرات پر گفتگو کم سے کم ہونے لگی. زیادہ تر گفتگو کس چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ چیز عقیدے میں شامل ہے یا نہیں شامل ہے، یہ عقیدہ رکھنا درست ہے، یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ بہت سی وہ چیزیں جو عقیدے کا حصہ نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی عقیدے کا حصہ مان کر اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوتا ہے، خوب ڈسکشن ہوتا ہے، اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں جو اصل عقیدہ ہے، جو ایک سورج کی طرح سے دمکتا رہنا چاہیے تھا پوری ہماری اسلامی زندگی پہ اور انسانی سماج کے اوپر، وہ کہیں بادلوں میں چھپ کر رہ جاتا ہے. ہمارے سامنے جو وہ بحثیں رہتی ہیں، وہ گفتگویں رہتی ہیں جو عقیدے سے بہت دور کا واسطہ رکھتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی پوری اسٹرگل میں جو چیز سب سے اہم اور بنیادی تھی وہ عقیدہ تھا. اور وہی عقیدہ تھا جو پلک جھپکتے ہی انسان کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا تھا. اور مختلف سوسائٹیوں میں جب پہنچتا تھا اور وہ سوسائٹیز جب اس عقیدے کو، بنیادی عقیدے کو قبول کر لیتی تھیں، تو اس عقیدے کو قبول کرنے کے نتیجے میں اس سوسائٹی کی بالکل کایا پلٹ جاتی تھی. اس سوسائٹی کے سوچنے سمجھنے کا انداز، اس سوسائٹی کے آپس کا انٹریکشن، آپس کا تعامل، اس سوسائٹی میں کا ملنا جلنا، اس سوسائٹی کی حرکتیں، اس سوسائٹی کا جو کوئی بھی پورا ایک اجتماعی ماحول ہوتا ہے، وہ پورا ماحول تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے. علامہ یوسف القرضاوی علیہ الرحمہ نے عقیدے کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں ان کے اوپر بہت اچھی گفتگو کی ہے. علامہ یوسف القرضاوی نے 6-7 نکات میں بتایا ہے کہ اسلامی عقیدے کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اسلامی عقیدہ کس طرح سے انسانی زندگی کو کن چیزوں سے بچاتا ہے. اسلامی عقیدے کا جب مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے آغاز کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ عقیدہ صرف ایک عقیدہ نہیں ہوتا ہے، یہ صرف چند جملے نہیں ہوتے ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں اور ان الفاظ میں کچھ ایسا تقدس ہے جن کے نتیجے میں ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، اور وہ الفاظ ہی ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی لائیں گے اور ہم کو اتنا پاکیزہ بنا دیں گے کہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں جنت حاصل کریں گے اور باقی لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ ایک بہت بڑا اعلان ہوتا ہے. کس چیز کا اعلان ہوتا ہے؟ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ بندہ اب بہت سی چیزوں سے آزادی حاصل کرنے جا رہا ہے. یہ ایک آزادی کا اعلان ہوتا ہے. آزادی کن چیزوں سے؟ آزادی بت پرستی سے، آزادی شرک سے، آزادی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی بھی قسم کا کسی کو شریک ٹھہرانے سے، اللہ کے رسول اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ رب العزت کی صفات میں، اللہ رب العزت کی قدرت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے، ان تمام چیزوں سے آزادی کا اعلان ہوتا ہے. اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب اللہ رب العزت ہی الہ واحد ہے. یہ جو سارے بت ہیں، یہ سارے جو یہ شرکیہ جو چیزیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اللہ رب العزت کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح سے جو توہمات ہیں، جو خرافات ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں توحید کے اثرات اور پھر شرک کے اثرات، تو توحید کے اثرات پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ یہ جو پورا مسلم سماج ہے یہ توحید کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور جو غیر مسلم سماج ہے وہ شرک کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ بلکہ توحید، کلمہ توحید کا اگر ہم اچھی طرح سے مطالعہ کریں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ یہ توہمات کہ ایسا ایسا ہوتا ہے، یہ جنات آتے ہیں، یہ شیطان آتے ہیں، یہ آصف چڑھ جاتے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے ہم کو مختلف مزاروں پر جانا ہوگا، یہ تمام چیزیں کیا ہے کہ سماجی جکڑ بندیاں ہیں، سماجی پابندیاں ہیں۔ سماج ان چیزوں کی غلامی قبول کر لیتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور بیوقوفوں کی طرح سے دیوانہ وار بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اس کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم کس غلامی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اسلامی عقیدہ سب سے پہلے یہ انسانوں کو آزادی فراہم کرتا ہے، آزادی فراہم کرتا ہے بت پرستی سے، آزادی فراہم کرتا ہے تمام خرافات و وہمات اور اس طرح کی جتنی بھی خباثتیں ہیں ان سے۔ اسی طرح سے یہ عقیدہ جو سب سے بڑی چیز جس سے انسان کو آزادی بخشتا ہے وہ وقت کے فرعونوں سے، وقت کے ظالم نظام سے، وقت کی جو وہ چیزیں جو انسانی جانوں پر قبضہ کیے بیٹھے رہتی ہیں، جو انسانی وسائل پر قبضہ کیے بیٹھے رہتی ہیں۔ آپ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوتوں کا مطالعہ کریے تو اس میں بہت حیرت ہوتی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام، خاص طور سے سورہ ہود وغیرہ کا جب مطالعہ کریں گے تو اس میں آتا ہے کہ ہر نبی آ رہے ہیں تو دعوت کیا دے رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک مت کرو۔ تو سماج پر جو اس وقت حاوی جو طبقہ تھا وہ ایک دم بفر جاتا ہے، وہ ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، یہ انسان کو آزادی فراہم کر رہا ہے۔ کن سے؟ ان لوگوں کے ظلم سے، ان لوگوں کی جارحیت سے، ان لوگوں کے استبداد سے۔ وہ لوگ جو انسانوں پر کنٹرول حاصل کیے بیٹھے ہیں، انسانی وسائل پر کنٹرول حاصل کیے ہوئے ہیں، انسانوں کے لیے بنائی ہوئی اللہ رب العزت کی اس دھرتی پر کنٹرول قائم کیے بیٹھے ہیں، ان تمام چیزوں سے انسانوں کو آزادی فراہم کرتا ہے۔ یہ تو ایک انسانی آزادی کا مسئلہ ہوا جو عقیدے سے کی روشنی میں ہمارے سامنے وجود میں آتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ عقیدے کی روشنی میں، عقیدے کے ذریعے سے جو انسانی شخصیت تکمیل پاتی ہے یا یہ جو انسانی شخصیت کھڑی ہوتی ہے وہ بہت ہی متوازن قسم کی ہوتی ہے۔ وہ انسانی شخصیت جو ہے وہ عجیب و غریب بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ انسان حیرت میں پڑتا ہے کہ تمام لوگوں کو فاقہ کشی کا ڈر ہے، ایک مومن کو فاقہ کشی کا ڈر نہیں ہے۔ تمام لوگ طرح طرح کے اندیشوں کے نتیجے میں ان کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں، وہ طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں، ہمیشہ مختلف قسم کی الجھنوں کا ہے۔ ایک بندے مومن ان الجھنوں کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ بندے مومن کی جو شخصیت کھڑی ہوتی ہے وہ الہی صفات کی روشنی میں کھڑی ہوتی ہے۔ بندے مومن کی جو شخصیت کھڑی ہوتی ہے وہ الہی صفات کی روشنی میں کھڑی ہوتی ہے۔ جب بندے مومن اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق، جب کہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی رزاق ہے، تو وہ اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ انسانوں میں سے کوئی بھی چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو انسان کا رزق نہیں چھین سکتا ہے۔ رزاقیت اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ رب العزت کی بنیادی صفت ہے، اور اس صفت میں دنیا کی کوئی بھی طاقت شریک نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا رزق نہیں روک سکتی ہے۔ اسی طرح سے جب کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جب ہم ذو القوہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قوت کا، اللہ رب العزت کے اقتدار کا اعتراف کرتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس وقت اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ساری طاقت، ساری قوت، سارے وسائل کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ کوئی انسان کسی کو محروم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو انسان ہمیشہ خوف میں رہتا ہے کہ جاب چلی جائے گی، انسان خوف میں رہتا ہے کہ فلاں طاقت جو ہے وہ ہمارے حالات خراب کر دے گی، یا مختلف قسم کے جو خوف ہوتے ہیں، ان تمام خوفوں سے یہ عقیدہ جو ہے انسان کو نکالتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو صفات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، جن کو ہم اسماء اللہ الحسنی کہتے ہیں، ان کا آپ مطالعہ کریے، ایک ایک صفت کا مطالعہ کریے، وہ ہر صفت کی روشنی میں آپ اس چیز کو چیک کریے کہ وہ ہماری ایمانی زندگی پر اثر ڈال رہی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک ایک صفت کا، کہ اگر اللہ رب العزت کی صفت جو ہے صادق ہے تو ہمارے اندر وہ صفت پایا جاتا ہے کہ نہیں، اگر اللہ رب العزت کی صفت میں کمال پایا جاتا ہے تو ہمارے اندر وہ کمال پایا جاتا ہے کہ نہیں، اگر اللہ رب العزت کی صفات میں احسان پایا جاتا ہے تو وہ احسان ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ نہیں۔ تو جتنے بھی اللہ رب العزت کی صفات یا اسماء الحسنی بیان ہوئے ہیں، ان تمام کی روشنی میں
ایک انسانی شخصیت کھڑی ہوتی ہے جو بہت ہی متوازن ہوتی ہے. اس انسانی شخصیت کا قبلہ ممتاز ہوتا ہے. اس انسانی شخصیت کا قبلہ سب سے ممتاز ہوتا ہے. قبلہ کیا ہوتا ہے؟ قبلہ صرف ایک ہوتا ہے، اللہ رب العزت. اس انسانی شخصیت کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد زندگی ہوتا ہے، وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے اور بہت ممتاز ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے انسانی زندگی کا مقصد اسلام میں؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ رب العزت کا اقرار، اللہ رب العزت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی، اور اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت پر ایمان کے جو تقاضے ہیں، جو ہم سے مطالبات کیے جا رہے ہیں، ان مطالبات کو پورا کرنا. اسی طرح سے صرف یہی بات نہیں رک جاتی ہے کہ ہم کو ایک قبلہ مل گیا، ہمارے سامنے صرف اور صرف کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للہ، ہم صرف اللہ رب العزت کی طرف رخ کر رہے ہیں. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ الہی مقصد ہوا، وہ مقصد جو اللہ رب العزت نے دیا ہے. ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اب اس کے بعد جو ہمارا جو پورا طرز زندگی جو وجود میں آ رہا ہے وہ الہی ہدایات کے مطابق ہو رہا ہے. ہمارے ذہن میں مستقل جو سوچ پروان چڑھ رہی ہے. ہمارا ذہن جو ہے وہ الہی بنیادوں پر تشکیل پا رہا ہے. ہماری سوچ جو ہے الہی ہدایات کی بنیاد پر تشکیل پا رہی ہے. ہماری جو سوسائٹی میں جو ہمارا اجتماعی جو بیہیویئر تشکیل پا رہا ہے وہ بھی الہی ہدایات کی بنیاد پر تشکیل پا رہا ہے. ہمارے سامنے ہر وقت ایک تصور ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے. اللہ رب العزت کے موجود ہونے کا تصور بہت ہی طاقتور تصور ہے. یہ کہ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کچھ بولتے ہوئے کہ میں اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جان کر یہ بات بیان کر رہا ہوں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت حاضر ہے، اللہ رب العزت ناظر ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، ہر کسی کی چیز اللہ رب العزت کے ہاں نوٹ کی جا رہی ہے، ہر کسی کی ہر چیز پر اللہ رب العزت کے ہاں حساب کتاب ہوگا. اور اسی حساب کتاب کے نتیجے میں ہمارا وہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، وہ عقیدہ آخرت اپنا کام کرے گا. تو یہ ان بنیادوں پر، ان اعلیٰ بنیادوں پر انسانی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے. تو جو تعمیر انسانی زندگی کی عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ بہت ہی متوازن، بہت ہی مضبوط، بہت ہی ٹھوس، بہت ہی پائیدار ہوتی ہے. اس کے بعد جو تیسری جو خاص چیز ہے جو عقیدے کے جو اثر ہے وہ یہ کہ انسانی زندگی میں جو انتشار ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، کبھی کسی ازم کی طرف بھاگ رہا ہے، کبھی کسی نظریے کی طرف بھاگ رہا ہے، کبھی کسی خیال کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ ان سب چیزوں کا اسلامی عقیدے میں تصور نہیں ہے. اسلامی عقیدہ ہمیشہ یکسوئی فراہم کرتا ہے. اسلامی عقیدہ جو ہے ہمیشہ یکسوئی فراہم کرتا ہے، حنیفیت پیدا کرتا ہے. حنیفیت کا کیا مطلب ہے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بیان ہوئی اور پھر اس کے بعد پوری اسلام کے ایک بہت ہی بنیادی وصف بیان ہوا. تو یہ حنیفیت جو ہے، یہ حنیفیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے یکسو ہو جانا، اپنا رخ ہر چیز سے کاٹ کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جانا. سورہ یوسف کا آپ جب مطالعہ کریں گے تو سورہ یوسف میں بہت پیاری بات کہی گئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے جو جن لوگوں کا سامنا تھا ان کو سمجھاتے ہوئے وہ بات کہی کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اس جملے کے اوپر سوچئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ جو بکھرے ہوئے مختلف رب ہیں، مختلف یہ جو بت ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ مختلف جو خدا بنائے رکھے ہیں، جو کچھ انسانی وجود رکھتے ہیں یا انسانی اپنی تاریخ رکھتے ہیں یا کچھ جانوروں جیسی تاریخ رکھتے ہیں، کچھ عجیب و غریب قسم کی مخلوقات ہیں، جو ہر چیز کو جو تم نے بت بنا رکھا ہے، اپنا خدا بنا رکھا ہے، یہ ارباب متفرقون، یہ بکھرے ہوئے جو ارباب ہیں، رب ہیں، یہ بہتر ہے، یہ خیر ہے، یا ام اللہ الواحد القہار، کہ اللہ رب العزت بہتر ہے. اللہ رب العزت کی جو صفات یہاں بیان کی گئی اس کے اوپر سوچئے. یہ صفات جو ہے انسان کے ذہن کو کس طرح سے تشکیل دیتی ہیں کہ اللہ رب العزت کو کہا گیا کہ ان لوگوں سے بکھرے ہوئے جو یہ الہ ہے ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، کہ اللہ بہتر ہے. اللہ کون؟ جو اکیلا ہے، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کسی بھی طرح سے شریک نہیں ہے، اور وہ قہار ہے، وہ زبردست قوت اور طاقت والا ہے. تو ان چیزوں کے اعتراف کے ساتھ جب انسان کا جب ذہن بنے گا، جب انسان کی سوچ تشکیل پائے گی، جب انسان کا عقیدہ تشکیل پائے گا، جب انسان کی عبادات تشکیل پائیں گی،
تو اس میں کہیں انتشار نہیں ہوگا، نہ طبیعت کا انتشار ہوگا، نہ فکر کا انتشار ہوگا، کسی بھی چیز کا انتشار نہیں ہوگا۔ اور چوتھی خاص چیز جو عقیدے کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے، اور جو عقیدہ جس چیز کو انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے وہ پچھلی چیز سے کافی ملتی جلتی ہے، وہ یہ کہ عقیدے کے نتیجے میں جب اللہ رب العزت کے اوپر ایمان انسان کا ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں جو دل وجود میں آتا ہے وہ بہت مطمئن ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، اس کے اندر چیزوں کو لے کے شرح صدر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایک اطمینان اور سکون کے ساتھ رہتا ہے، وہ کسی بھی طرح کی کمزوری کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے دلوں کو طمانینت بخشتا ہے، سکون بخشتا ہے، اطمینان بخشتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، انسان کو خوف کس طرح کے آتے ہیں؟ کبھی انسان کو خوف آ رہا ہے رزق کا خوف ہے، کبھی انسان کو خوف آ رہا ہے موت کا، کبھی انسان کو خوف آ رہا ہے موت کے بعد کیا ہوگا، انسان کو خوف آ رہا ہے کہ یہ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد، یا انسان کو خوف آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے اطراف کے جو مختلف لوگ ہیں جو دبنگ قسم کے لوگ، یہ اگر میں تھوڑا کمزور پڑا، معاشی طور پر کمزور پڑا، یہ ہوا وہ ہوا تو یہ میرے اوپر چڑھ دوڑیں گے، یا کچھ نہیں تو پھر وہ توہمات ہوتے ہیں بہت سے، یہ جو جنات ہیں، جن بابا چڑھ گئے، یہ دیوی دیوتا چڑھ گئے، یہ کالا سیب آ گیا، یہ جو تمام قسم کی جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے یہ ایمان، یہ عقیدہ جو ہے انسان کو حفاظت بخشتا ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت ہی خوبصورت چیزیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے ان کی قوم جو ہے وہ ان سے آ کے مختلف چیزوں کے اوپر حجت کرتی تھی، ان سے بحث و مباحثہ کرتی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی اطمینان کے ساتھ ان کا جواب دیتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ حاجہ قوم ہو، کہ قوم آئی اور ان سے جو ہے مختلف چیزوں میں بحث و مباحثہ کرنے لگی، ان سے ایک طرح سے کٹ حجتی کرنے لگی، تو انہوں نے کہا اتحاجونی فی اللہ، کیا اللہ رب العزت کے سلسلے میں تم مجھ سے یہ کٹ حجتی کر رہے ہو؟ وقد ہدانی، اللہ رب العزت ہی تو ہے جس نے مجھے ہدایت سے نوازا ہے، ولا اخاف ما تشرکون به، اور یہ جو شرک تم لوگ کرتے ہو اللہ رب العزت کی خدائی میں مختلف چیزوں کا جو تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی رزق میں یہ شریک ہے، اللہ رب العزت کی فلاں صفت میں یہ شریک ہے، اللہ رب العزت کی یہ جتنے دیوی دیوتا آپ ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں سب کسی نہ کسی صفت میں شریک ہوتے ہیں نا، کہ کوئی لکشمی دیوی ہے، کوئی یہ دیوی ہے، کوئی وہ دیوتا ہے، کوئی یہ دیوتا ہے، تو وہی حال اس زمانے میں تھا۔ تو وہ بہت صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ ان تمام چیزوں سے میں نہیں ڈرتا ہوں، ان کا کوئی اندیشہ میرے سامنے نہیں ہے۔ دیکھو جو کچھ بھی ہوگا الا ان یشاء اللہ ولا اخاف ما تشركون به الا ان یشاء ربی شیئا، کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مجھے ان میں سے کسی چیز کا کوئی خوف ہے ہی نہیں، ہوگا وہی جو اللہ رب العزت چاہے گا۔ وہ وسیع ربی کل شیء علما، اللہ رب العزت کو ایک ایک چیز کا علم ہے۔ افلا تتذکرون، یہ صاف صاف باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح سے عقیدے کے جو انسانی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر تشکیل پانے والی شخصیت وہ کسی بھی مقام پر ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ کسی ادارے کی ذمہ دار ہوتی ہے، چاہے وہ کسی ریاست کے حکمراں کی ہوتی ہے، اس کی شخصیت ظلم سے پاک ہوتی ہے، اس کی شخصیت میں عدل ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں انصاف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے بہت صاف صاف اس چیز سے روکا ہے، ظلم سے روکا ہے، اور شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ تو عقیدے کی بنیاد پر جو شخصیت پروان چڑھ رہی ہے، وہ شخصیت کسی بھی لیول کی ہو، چاہے وہ کسی ریاست کی حکمراں ہو، کسی ادارے کی ذمہ دار ہو، چاہے وہ گھر کی ذمہ دار ہو، چاہے وہ اور بھی کسی بھی لیول کا کوئی ذمہ دار ہو، اس کے اندر کہیں ظلم نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بہت ہی بڑا ظلم ہے، اور اللہ رب العزت کو ظلم کسی بھی طور پر پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے عقیدے کے اثرات کے اوپر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو علامہ قرضاوی نے اس کے اوپر کافی زور ڈال کر گفتگو کی ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ نفس کو ایک قوت دیتا ہے، نفس کی قوت کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ نفس کو نفسیاتی طور پر بھی قوت دیتا ہے، روحانی طور پر بھی قوت دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جب شخصیت جب ان اعلیٰ اوصاف کی بنیاد پر تشکیل پاتی ہے، اسماء حسنہ کی بنیاد پر تشکیل پاتی ہے، عقیدے کی
کے تقاضوں کی بنیاد پر تشکیل پاتی ہے، تو اس زندگی کا ایک عجیب و غریب ایک مزاج بن جاتا ہے. اس شخصیت میں امید ہوتی ہے، کس سے ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت سے ہوتی ہے. یقین کس پر ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت پر ہوتا ہے. کسی بھی چیز کے سلسلے میں اعتماد ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے اوپر ہوتا ہے. کسی کے فیصلوں پر بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے فیصلوں پر بھروسہ ہوتا ہے. کسی بھی شریعت کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی شریعت کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے. اور ان تمام مراحل میں اگر اس کو مختلف قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس پر صبر کرتا ہے. کیا سوچ کر صبر کرتا ہے کہ یہ آزمائشیں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور یہ جو میں صبر کر رہا ہوں یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق صبر کر رہا ہوں. یہ مخلوقات جو ہمارے آگے پیچھے بہت سی دندناتی پھرتی ہیں، جو اپنا زور دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، ان مخلوقات کے سلسلے میں وہ بہت ہی مستغنی ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے نا، فقیری میں امیری میں خدا کے نیک بندوں کو ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا. یہ استغنا کی صفت ہوتی ہے اس مومن کے اندر، اور مومن کے اندر استغنا کی صفت کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بھی صفت ہے، اللہ الصمد، کہ وہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے. مومن کے اندر بھی جو صفت ہونی چاہیے وہ مختلف قسم کی چیزوں سے، مختلف خدشات سے، مختلف خطرات سے، مختلف امیدوں سے، مختلف لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز کو لے کے وہ بے نیاز رہے. یہ استغنا کی قوت جس شخصیت کے اندر وجود میں آتی ہے وہ نفسیاتی طور پر اور روحانی طور پر بہت ہی مضبوط ہوتا ہے. وہ مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، مدد طلب کرتا ہے تو اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے تو اللہ رب العزت پہ اعتماد کرتا ہے. اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے پروگرامز میں اگر وہ انحصار کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے پر بھروسہ کرتا ہے. مصیبت کا جب سامنا ہوتا ہے تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف دیکھتا ہے، خیر کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کی طرف دیکھتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اور روتا اور گڑگڑاتا بھی ہے تو رات کی تنہائیوں میں کسی بندے کے سامنے نہیں گڑگڑاتا ہے. ایک بندہ جو اپنے گھر میں رات میں اٹھ کے جب روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، تو اس وقت بندہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے اس سے واقف ہوں، یا اس کے والدین اس سے واقف ہوں، یا اس کے گھر کے دوسرے افراد اس سے واقف ہوں، کیونکہ وہ اس وقت کا جو گریہ وزاری ہے، اس وقت کی جو رونا گڑگڑانا ہے، وہ اللہ رب العزت کے لیے خاص رکھتا ہے. اسی سے محبت، اسی کا خوف، اسی سے ڈر، اسی سے التجا، اسی سے امیدیں، تمام چیزوں کا جو محور ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا. آپ حدیث کا جب مطالعہ کریں گے اور قرآن مجید کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ بار بار دیکھیں گے کہ کہا گیا اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب مانگو تو اللہ رب العزت سے مانگو. اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. اور قرآن مجید میں بھی بار بار کہا گیا کہ کیسے بھی حالات آئے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، کہ اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچتا ہے تو اس سے کوئی نہیں چھوڑا سکتا تم کو سوائے اللہ کے. بار بار غزوہ بدر کا مطالعہ کریے، کتنے سخت حالات آئے. غزوہ احد کا مطالعہ کریے کہ وہ کتنے سخت حالات ہیں. ہر جگہ جو آپ قرآن مجید میں آیتیں دیکھیں گے، کیا اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرو، اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرو. تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جو اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت عزیز ہے اور حکیم ہے. انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات میں ایک خاص چیز جو ہے، جو شروع میں بھی بیان کی جا سکتی تھی آزادی والی خصوصیت کے ساتھ، آزادی والے اثر کے ساتھ، وہ یہ کہ عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسانوں کے درمیان ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی مساوات قائم کرتا ہے. لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے. یہ خود قرآن مجید سے ماخوذ چیز ہے. قرآن مجید میں انسانوں کی تکریم کی صرف ایک بنیاد بتائی گئی ہے، وہ تقوی بتائی گئی ہے. تو آپ پورے ایمان کا جو پورا اسٹرکچر ہے، یا امت کا جو اسٹرکچر تشکیل پاتا ہے، یا ایک ایمانی زندگی دیکھیے، اس میں کہیں بھی اونچ نیچ کی کوئی گنجائش نہیں ملے گی. نماز پڑھیں گے تو ساتھ میں پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو سب ادا کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچ جائے گا. حج کے لیے جائیں گے تو سب ایک ساتھ وہاں رہیں گے، کون فقیر ہے کون بادشاہ ہے اس کا خیال نہیں کیا جائے گا. روزہ رکھیں گے تو سب لوگ رکھیں گے، اس میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. تو پوری جو ایمانی زندگی تشکیل پاتی ہے، جو اسلامی زندگی تشکیل پاتی ہے، وہ انسانی مساوات کے، اخوت کے، مساوات کے بہت ہی اعلیٰ درجے پہ. اچھا، ایک ایک چیز کا آپ مطالعہ کریے ابھی، کیونکہ وقت کم ہے اس وجہ سے بہت تفصیل سے نہیں بیان کیا جا سکتا ہے. کہ مثال کے طور پر روزے کو لے لیے.
روزے میں کس طرح سے آپس میں اخوت اور مساوات کا ایک درس دیا گیا ہے کہ روزے دار کوئی افطار کرانا، مطلب آپ کی سوسائٹی میں کوئی بھوکا نہ رہے، آپ کی سوسائٹی میں کوئی پریشان حال نہیں رہے، آپ کی سوسائٹی میں کوئی ایسا نہیں رہے جو عید الفطر منانے سے محروم ہو جائے، آپ کی سوسائٹی میں ایسا نہ رہے جو جس کے لیے روزی روٹی کا یا رزق کا معاملہ تنگ ہو گیا ہو۔ ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کا، آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کا کی جو ایک ایک عبادت میں اور ایک ایک اللہ رب العزت کے حکم کے پیچھے جو ساری حکمتیں ہیں، اگر اس کا مطالعہ کریں تو بہت ہی غیر معمولی ایک تصور وجود میں آتا ہے کہ کس طرح سے ایمان، ایمانی زندگی، عقیدے، اسلامی عقیدہ ایک ایسی سوسائٹی کھڑی کرتا ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی تشکیل دیتا ہے جہاں اخوت اور مساوات پائی جاتی ہے۔ کیا ہے کہ کاسٹ سسٹم یا مختلف قسم کے جو سسٹم پائے جاتے ہیں اونچ نیچ کے، وہ ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ بودھ مذہب کو لے لیے، چاہے ہندو مذہب کو لے لیے، چاہے دوسرے متوں کو لے لیے، ہر جگہ پایا جاتا ہے، اور سب لوگ اس کو لے کے پریشان بھی ہوتے ہیں جو ان کے سلسلے میں حساسیت رکھتے ہیں، لیکن اس سے نجات حاصل کرنے کا کوئی راستہ کسی کے سامنے نہیں ہے۔ وہ اس سے نجات حاصل کرنے کا اگر کسی کے پاس راستہ ہے تو وہ اسلامی عقیدے کے اندر ہے، اسلامی تعلیمات کے اندر ہے، ایمانی زندگی کے اندر ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کچھ خصوصیات تھیں جو عقیدے کی خصوصیات تھیں، عقیدے کے اثرات کے اوپر گفتگو تھی کہ عقیدہ اپنے خصوصیات کے ساتھ کس طرح سے انسانی سماج کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ ابھی وقت کتنا ہو؟ تو اس سلسلے میں اصل میں ایک بہت صرف پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ عقیدے کی بنیاد پر جو ہمارا ایک تربیتی نظام تشکیل پاتا ہے، ایمان کی بنیاد پر جو ہمارا تربیتی نظام تشکیل پاتا ہے، وہ کس طرح کا نظام ہوتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ایمان کی بنیاد پر جو تربیت ہوتی ہے، جو تربیتی نظام تشکیل پاتا ہے، وہ بہت ہی ٹھوس اور پختہ تربیت والا ہوتا ہے۔ پہلی چیز آپ نوٹ کریے، کیونکہ اس میں تفصیلات میں نہیں بیان کروں گا، کہ ایمانی تربیت کی جو خصوصیات ہوتی ہیں یا عقیدے کی بنیاد پر جو تربیت ہوتی ہے اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، پہلی چیز یہ کہ اس میں ٹھوس اور پختہ تربیت ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ سدا بہار تربیت ہوتی ہے، مطلب وہ ایسی تربیت نہیں ہوتی کہ کسی موسم کے لیے ہوگی، کسی موقع کے لیے ہوگی، مسجد کے اندر کے لیے ہوگی، مسجد کے باہر کے لیے نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ایمانی تربیت پہلے نمبر پہ ٹھوس اور پختہ تربیت ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر سدا بہار تربیت ہوتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کہ جیسا بھی ماحول ہو، جیسے بھی حالات ہوں، چاہے عیش کے ماحول ہو چاہے تیش کا ماحول ہو، ان تمام ماحول میں جو چیز آپ کو کنٹرول کر رہی ہے وہ ایمان کر رہا ہے، عقیدہ کر رہا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے سدا بہار تربیت۔ تیسری چیز استقامت سے بھرپور تربیت، کہ ایمانی جو تربیت ہوتی ہے، عقیدے کی بنیاد پر جو تربیت ہوتی ہے، اس میں استقامت پائی جاتی ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہوتا ہے، کہ ان امرہ کلہ خیر، کہ وہ اس کے سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے، جب اس کو اچھے حالات آتے ہیں اس پر شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت کا تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ تو مومن کے حق کا معاملہ ہر طرح سے خیر ہی خیر کا ہوتا ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ وہ استقامت سے بھرپور تربیت ہوتی ہے، بندے مومن ہمیشہ استقامت کے ساتھ ہی اپنے زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ یہ ہمگیر تربیت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کچھ عبادت کے کچھ پہلو میں تربیت کر دے یا انسانی زندگی کے کچھ مخصوص روحانی معاملات میں تربیت کر دے۔ روحانیت کے آپ دیکھتے ہیں نا بہت سے ماڈلز ابھی دنیا میں آپ کے سامنے موجود ہیں جن کا ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن ان تمام ماڈل کو آپ دیکھیں گے تو یہ کیا ہے، مخصوص پہلوؤں سے انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ لیکن ایمانی تربیت جو ہوتی ہے، عقیدے کی بنیاد پر جو تربیت ہوتی ہے، وہ ہمگیر تربیت ہوتی ہے، کہ زندگی کے ایک ایک پہلو کو، اس کی سیاست ہوگی تو وہ بھی تربیت کے ساتھ ہوگی، مطلب ایمان کی بنیاد پر ہوگی، وہاں بے ایمانی نہیں ہوگی۔ اس کا پورا کاروبار اور اس کی پوری معیشت ہوگی تو وہ بھی بے ایمانی کی بنیاد پر نہیں ہوگی بلکہ ایمانداری کی بنیاد پر ہوگی۔ اس کے اخلاق اور کردار جو ہے وہ ایمانداری کی بنیاد پر ہوں گے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ہوں گے وہ ایمانداری کی بنیاد پر۔ اس کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ایمان سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر تشکیل پانے والی تربیت یا ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہونے والی تربیت ہمگیر تربیت ہوتی ہے، وہ زندگی کے کسی پہلو کو بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو تربیت ہے
یہ تربیت انسان کو پاکیزگی دینے والی تربیت ہوتی ہے، طہارت بخش دینے والی تربیت ہوتی ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ انسان کو پاکیزگی اور طہارت بخشنے والی تربیت ہوتی ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ انسان کی شخصیت کو ایک فعال شخصیت بنانے والی تربیت ہوتی ہے۔ کیا ہے کہ ایمانی زندگی نڈھال رہنے کا نام نہیں ہے۔ ایمانی زندگی جو ہے وہ بہت ہی سستی کاہلی کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک سفر گزر رہا ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت سخت لعنت بھیجی ہے کہ اگر مومن کے 2 دن ایک جیسے ہو، من تساوا یومان فہو مغبون، کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں تو وہ دھوکے میں ہے۔ من کانا امسہ خیرن من یومہ فہو ملعون، کہ جس کا گزرا ہوا دن آج کے دن سے بہتر ہو۔ یہاں کہہ رہے یار کل ہم نے بہت کیا ہے، پچھلے سال ہم نے کیا کیا کر کے دکھایا تھا، بھئی ابھی کیا کر رہے ہو؟ تو جو شخص پچھلی باتوں کا حوالہ دیتا ہے اور آج کی اس کی خبر نہیں ہوتی ہے، من کانا امسہ خیرن من یومہ، جس کا گزرا ہوا دن اس کے آج کے دن سے بہتر ہوتا ہے، وہ لعنت زدہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اور تفصیل سے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایمانی زندگی ہوتی کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمانی زندگی حرکت والی زندگی ہوتی ہے، ایمانی زندگی حرکی زندگی ہوتی ہے۔ ایمان جس انسان کو تشکیل دیتا ہے وہ بہت ہی متحرک، بہت ہی فعال، بہت ہی ایکٹیو رہتا ہے۔ اس کے لیے تصویر جو ایمانی زندگی پیش کرتی ہے وہ صحابہ کرام کی زندگی پیش کرتی ہے۔ ایک چیز جو آپ کو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ صحابہ کرام کیوں وجود میں لائے گئے تھے۔ صحابہ کرام کی نسل، وہ جو قرآنی نسل تھی، وہ نبوی تربیت کی بنیاد پر کھڑی ہونے والی نسل تھی، اس کو کیوں وجود میں لایا گیا تھا؟ وہ بھی عام سماج کی طرح عام سماج کیوں نہیں تھا؟ وہ رہتی دنیا تک ایک ماڈل پیش کرنا تھا کہ ایمانی تربیت کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی ملت، امت، ایمانی تربیت کی بنیاد پر کھڑی ہونے والی انسانی نسل کی کون سی مثالی شکل ہوگی، اس کے اندر کیا فعالیت پائی جائے گی، کہ وہ عرب کے بدوؤں سے اٹھنے والی قوم تھی۔ وہ کتنے کم عرصے میں، چند ہی سال گزرے تھے نا مکی کی زندگی میں، جب وہ حبشہ پہنچ گئے تھے۔ حبشہ کیوں پہنچے تھے؟ جان بچانے کے لیے نہیں پہنچے تھے۔ حبشہ پہنچے تھے وہ ایک ایمان اور اسلام کے لیے ایک نئی دنیا کی تلاش میں، اور وہ آخری وقت تک، فتح مکہ تک حبشہ میں رہ کے وہ دین کی دعوت کے کام کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے ہیں مکے کے حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں تو وہ طائف کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ یہ ایمانی زندگی ان کو متحرک اور فعال لگتی ہے، اور وہاں لے کے جاتی ہے کہ وہاں دین کی دعوت کے لیے ایک متحرک اور فعال اور ایک نئی دنیا تلاش کریں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کیسی ایمانی تربیت کی بنیاد پر یا عقیدے کی بنیاد پر تربیت کے نتیجے میں کیسی شخصیت وجود میں آتی ہے۔ تو یہ چھٹی چیز تھی کہ ایمان کی بنیاد پر جو تربیت ہوتی ہے، عقیدے کی بنیاد پر جو تربیت ہوتی ہے، وہ جس شخصیت کو سنوارتی ہے اور بناتی ہے وہ فعال اور بہت ہی متحرک شخصیت ہوتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو عقیدے کے انسانی زندگی پر اثرات کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ وقت مختصر ہے، اس وجہ سے اور زیادہ تفصیلات نہیں پیش کی جا سکیں۔ جو باتیں پیش کی گئیں اس میں بھی کچھ اختصار سے کام لیا گیا۔ تو اللہ رب العزت دعا ہے کہ اس چیز کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، فرمائے۔ عقیدے کے سلسلے میں آپ سب کا ایک اچھا مطالعہ ہونا چاہیے۔ عقیدے کے سلسلے میں مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشر سے علامہ غزالی کی ایک بہت پیاری کتاب عقیدہ اسلامی شائع ہوئی ہے، اور بہت آسان اسلوب میں ہے، آسان زبان میں ہے، اور وہ میرے علم کی حد تک عقیدے پر وہ واحد کتاب ہے جو تحریکی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے، جس میں عقیدہ جو ہے چلتا پھرتا عقیدہ نظر آتا ہے۔ تو آپ تمام ہی لوگ کوشش کریں کہ علامہ غزالی کی کتاب جو مرکزی مکتبے سے شائع ہوئی ہے عقیدہ اسلامی، اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ اس میں ہر چیز کے اوپر جو گفتگو کی گئی ہے کہ عقیدہ توحید کے کیا اثرات ہیں انسانی زندگی پر، عقیدہ رسالت کے کیا اثرات ہیں، عقیدہ آخرت کے کیا اثرات ہیں، تقدیر جو ہے اس کے کیا اثرات ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر بہت ہی غیر معمولی اور بہت ہی اچھی حرکی قسم کی گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ جو باتیں یہاں عرض کی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔